بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین۔ اگر آپ کو یہ چیتاونی آپ دے دیں کہ سوشل میڈیا بند ہونے والا ہے، یہ جو یوٹیوبر اور باقی معاملات یہ فیس بک پیج چلا رہے ہیں ان کے ویوز اڑ جائیں گے، اور اگر آپ کو یہ کہیں کہ اب جنگیں ہونے والی ہیں اور روبوٹس ان جنگوں میں حصہ لینے والے ہیں، اگلا سال 366 دن ان کی کہانی آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اگلا سال ہے روحانیت کا سال۔ وہ کیسے روحانیت کا سال ہے؟ کیا چیزیں بدلنے والی ہیں، کیا نئی چیزیں ٹریگر ہوں گی جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی۔ ناظرین، اگلے 366 دن کی کہانی یہ جانتے ہیں محمد اسامہ علی سے۔ آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اسٹرالوجر، بزنس کنسلٹنٹ اور ریلیجیس اسکالر۔ ناظرین، کیا ایسا انوکھا ہونے والا ہے کہ یہ اگلے سال میں اپریل تک پوری کہانی بدل جانی ہے۔ اسامہ صاحب، آپ ڈرا رہے ہیں یا واقعی کچھ ایسا ہونے والا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں، ہم تو پچھلے سال تک وہ کیا کہتے ہیں، ہمارا نصیب کہ جب ہمارا وقت آیا، میں عموماً کہتا ہوتا ہوں کہ بس ہمارے پاس کوئی اچھی خبریں ہی نہیں ہوتی دینے کو تو بہرحال نہیں ہو، کام تو کام ہے، کام تو کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے کے لیے ایک خاص اللہ تعالیٰ نے جو عزت عطا کی ہے، اور ہمارے جو تیر تکے ٹھیک ہوئے ہیں اس کے پیچھے ریزن ہے کہ آگے کوئی رہنمائی جو کرنے کا موقع ملے گا 25 اور اس سے اگلے سالوں میں۔ اور 25 میں اصل میں جب سیٹرن پائسیز میں جائے گا، یہ بڑا ایونٹ ہوگا۔ جب بھی آپ کے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں یا آپ کے جو سٹاکس یا انڈسٹریز کا پلانٹ انڈسٹریز شفٹ کرے گا۔ آپ لوگ چلو یوں سمجھیں کہ سیٹرن ماسز کو رول کرتا ہے، اور اس کا شفٹ ہونا کسی بھی جگہ پہ جا کے کچھ محکموں کو، کچھ چیزوں کو ابھارے گا اور کچھ انڈسٹریز کو ڈاؤن کرے گا، جس میں سر فہرست اس ٹائم کا جو سوشل میڈیا پہ جو آپ عموماً دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی بھی بیٹھا نسخے بتا رہا ہے آپ کو۔ مطلب ایک خود جو طلاق یافتہ ہے وہ بیٹھی طلاق و زندگی شادی کی کیسے خوشگوار گزارے اس پہ بیٹھی پروگرام کر رہی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ جو ڈاکٹر ہے وہ خود اس کو ضرورت نظر آتی ہے دوائی کی، وہ بیٹھا آپ کو حکمت کے ٹوٹکے دے رہا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے بہت زیادہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کا جو ہے نا وہ ایک فلو بنا تھا، وہ فلو بند ہو جائے گا اپریل 2025 میں، اور اس میں خصوصاً اسٹرالوجرز بھی، ہمارا جتنا بھی اسٹرالوجرز کا بھی جو گروپ ہے جتنا بھی، اس میں سے کافی کوئٹ کر جائیں گے، بس وہ اینڈ ہو جائے گا۔ وہ اسٹرالوجرز خصوصاً جن کے متعلق یہ تھا کہ انہوں نے جسٹ پروگرام دیکھا، ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا اور پروگرام چیپ لیا، روٹ بیسکس کو نہیں جانتے، بنیادی طور پہ اسٹرالوجی کا علم نہیں رکھتے، یا پامس تھے اسٹرالوجر بن گئے، یا اسٹرالوجر تھے پامس بن گئے، یا ٹیرو کارڈ ریڈر تھے اسٹرالوجر بن گئے، یا اس طرح کا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ۔ آپ پچھلے سال ان کا تعارف سنیں، اس سے پچھلے سال تو اٹس بین ڈفرنٹ۔ جو میں اسٹرالوجرز کا خصوصاً بات کر رہا ہوں کہ کچھ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ رجحان بڑھا 2 سالوں میں، 2.5 سالوں میں پاکستان میں یا سوشل میڈیا پہ اسٹرالوجی کو لے کے، اور ایون کئی ٹیرو کارڈ ریڈر اسٹرالوجر بن چکے ہیں اب تک، کئی پامس اسٹرالوجر بن چکے ہیں، کئی اسٹرالوجر جو ہیں پتہ نہیں کیا آگے کے کوئی اپ گریڈڈ ورژن میں چلے گئے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی ختم ہو جائے گا جو 2025 کے اپریل تک۔ جو ٹرو نالج رکھ کے، جن میں وہ گیان کی یا اس نالج کی کوڈ ہے، اور بائی ڈیفالٹ ان کا برتھ چارٹ کہتا ہے ہی از این اسٹرالوجر، وہ ٹکے گا میدان میں، باقی سب اٹھ جائیں گے اور خود ہی میدان چھوڑ دیں گے۔ ان کا بھی دل نہیں کرے گا، ایون یہ ایک ون سائیڈڈ نہیں ہوگا، یہ ٹو سائیڈڈ ہوگا، مطلب ان کا بھی دل اچاٹ ہو جائے گا۔ دوسرا اس میں جو فیکٹر ہے وہ آپ کے تجزیہ نگار ہیں، جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، جو بیٹھ کے حکمت کے یا آپ کی سیاست پہ بول رہے ہیں، یا فیوچر پہ باتیں کر رہے ہیں، مستقبل کی خبروں پہ باتیں کر رہے ہیں۔ ایز اے تجزیہ نگار بھی آپ نے دیکھا ہوگا، صرف اسٹرالوجی میں نہیں، ویسے بھی فیوچر کی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، جی ایسے ہوگا،
کوئی وہ جیسے کہتے ہیں نا سنسنی خیز سے آپ چینلز دیکھتے ہیں اور تجزیے کر رہے ہیں بیٹھے حکومت سیاست پاکستان جی اگلے سال الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، اس ٹائپ کا جو نیو یہ ابھرتے ہوئے تجزیہ نگار سوشل میڈیا یہ بھی بند ہو جائے گا. اور اب ہوگا کیا، اس مارکیٹ کی جگہ کون سی مارکیٹ نے اپ ہونا ہے. اس میں میں نے بس کنکلوسیولی بتا دوں، ایسٹرالوجی، فیوچر کی باتیں، تجزیہ نگار، پھر اچانک جن کو گین ملا تھا ان 2 سالوں میں وہ سب کے سب جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات نہیں رہے گی، اپریل سے ان کی کہانی اوور ہو جائے گی، خصوصاً وہ لوگ جن کا بالکل پیورلی تکیہ اس پہ ہے. تو اس لیے ایسٹرالوجرز جتنے بھی میرے فیلوز ہیں ان سے تو ہے کہ کوئی نہ کوئی سائڈ جاب جیسے کہتے ہیں کہ وہ بھی جاری رکھیں، کوئی بزنس میں کوئی ہمارے ساتھ جڑ جائے، ہمیں بتائیں، ہم آگے ایکسپورٹ میں جا رہے ہیں اس میں کنیکٹڈ ہو جائے. دوسری جو باقی تجزیہ نگار ہیں وہ اپنے کوئی اور ٹاپک اٹھا لیں، اس میں ٹاپک میں بتا دیتا ہوں اگلے سال کے ٹاپک جن پہ آگے ہم نے شفٹ ہونا ہے. تو اس میں جو ٹاپک ہے وہ سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہوگی ٹیکنالوجی کی ہوگی. روبوٹس جنگوں کے علاوہ کچن میں بھی ملیں گے آپ کو، صرف جنگوں کے میدان میں خبر نہیں آئے گی اگلے سال آپ کو. مطلب اگلے سال آپ کو پتہ چلے گا کہ جی رشیا میں یوکرائن نے کوریا نے کوئی 2-4 رپورٹس بھی دیے ہوئے تھے وہ آپریٹ کر رہے تھے، یا جی فلانی جگہ فلانے ملک میں انہوں نے رپورٹس اتار دی ہیں. تو اگلے سال رپورٹ کا زندگی میں آنا، کچن میں میدان جنگ میں آپ لوگوں کو سننے کو ملے گا ہی ملے گا کہ کچنز میں آ گئے ہیں اور فلانے جی آنر لے آیا ہے، یا آپ لوگوں کی خبریں یہ میڈیا پہ بہرحال یہی خبریں ہوں گی. رپورٹس کا آپ لوگوں کی لوکل ابھی تو خاص وہ آتی ہے نا، ابھی تو ایجاد کا پتہ چلتا ہے، کام ہونے کا پتہ چلتا ہے. اگلا سال ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کا. لیکن سوشل میڈیا پہ ابھی سے جب ہم بات کر رہے ہیں پابندیاں، وہ پاکستان وہ انڈیا ان سب ایریاز میں ان کو فیس کرنی ہی ہے. اب جتنا یوٹیوبر پاکستان کا اس کو تو چاہیے کہ ملیشیا ایک جا کے بیٹھ جائے، عمان چلا جائے، جہاں بھی جانا ہے انٹرنیٹ جہاں اویلیبل ہے اپنا دھندا پانی کرے. کئی فنی چینل چلاتے ہیں، کوئی جو بھی کرتے ہیں، ان کے لیے تو بہتر ہے کہ کوئی ایسی پلیسز دیکھیں. اور باقی جو ایکچوئل آپ لوگوں کی جو مجھے سب سے اچھی بات لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں کب سے ہم چاہتے بھی یہی ہیں، اور اس بہانے شکر اللہ تعالیٰ کا کہ دین سے جڑا ہونا ہمارے آپ کے کام آئے گا. آپ میں دین کی خدمت کر رہے ہوں گے کیونکہ اگلے سال روحانیت، فلسفی اور ریلیجنز ان پہ دھیان جانا لوگوں کا طے ہے، جیسے ایسٹرالوجی پہ تھا. مطلب ان 2 سالوں میں جتنا آپ لوگوں نے دیکھا، اتنے چینلز، اتنے ایسٹرالوجر، اچھا کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنے ہوں گے، لیکن پھر پتہ چلا وہ اتنے ہیں، سمجھ رہے. تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اسی طریقے سے اگلا سال روحانیت، فلسفی اور ریلیجیس نالج اس کا ہوگا، اور ٹیکنالوجی کی جو پریکٹیکل ایڈوانسمنٹ ہے اس کا ہوگا. ٹیکنالوجی کی انڈسٹری میں انویسٹ کریں، روحانیت کی طرف، ریلیجین کی طرف. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ڈنگ ٹپاؤ پروگرام جیسے پرانے بھی کوئی بھی قصے سنا کے اسلامک نہیں. فلسفی بھی ساتھ آ رہا ہے، علل بتانی پڑے گی، ریزننگ دینی پڑے گی. مطلب اگر کوئی آیت پڑھے گا یا کوئی دینی بات بتائے گا تو ریزن بھی کھڑی کرنی پڑے گی. اسامہ صاحب زراعت کے حوالے سے ٹیکنالوجی کے علاوہ جو ایگریکلچر ہے اس کا بھی سکوپ ہے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ اگلے سال گریٹر اسرائیل جو ہے وہ جو ان کا منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل والا، وہ بھی آپ کو پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں سب سے زیادہ ایکسپورٹ کو ٹریڈ بڑھے گی، ایکسپورٹس بڑھے گی. سب سے زیادہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایکسپورٹ بڑھنے کے چانسز رہیں گے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ زراعت کو بہت زیادہ اچھا نہیں رہنے والا ایگریکلچر کے حساب سے، لیکن جو لوگ ٹریڈنگ انٹرنیشنل ٹریڈ میں ہوں گے وہ اچھی رہنے والی ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ، اور اس کا رجحان بڑھے گا.
اور اسی طریقے سے آپ نے ایگریکلچر پوچھا، اس کا اور کس کا پوچھا؟ سوری. Greater Israel. اچھا، اصل میں آپ نے بزنس کے ساتھ ہی اسرائیل بھی ٹھوک دیا نا درمیان میں ہی. وہ اس میں اسرائیل کا دیکھیں، اسرائیل تو اپنا میکسیمم مشن اس کا جو ہے وہ اس میں آگے بڑھے گا اور مزید آگے بڑھے گا، اور یہ بھی سیز فائر ہو جائے گا. اس کے چانسز مجھے نظر آتے ہیں کچھ دنوں تک. سیز فائر کے بعد یہ اگلے سال پھر دوبارہ یہ رائز ساری چیزیں ہوں گی. اور بلکہ وہ جب کچھ بڑا ہونا ہے اگلے سال نقشوں پہ، وہ اس کے لیے کسی دن ڈیٹیلز مجھے ریمائنڈر دیں پہلے، تاکہ وہ میں نے آپ کو پلانیٹری الائنمنٹ دکھانی ہے کہ اگلے سال مارچ اپریل کے اراؤنڈ میں نا پلانٹس کی پکچر یہ کیسے الائن ہو رہے ہیں. تو وہ جب پل اینڈ پش افیکٹ ختم ہوتا ہے نا، تو پھر اپنا امپیکٹ وہ صحیح ٹکا کے ڈالتے ہیں، اور پھر وہ ریزلٹس جو ہیں اسی حساب سے آتے ہیں. ایگریکلچر کا بتائیں، زراعت کا بتائیں صاحب. زراعت نہیں ہوگی تو لوگ زراعت کا ویسے تو ٹیکنیکلی میں تو سب کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اپ کمنگ ٹائم میں ایگری ہی ویلتھ ہے. ایگری میں ہی چلے جائیں، بیجوں میں جائیں، بیجوں کے بینکس بنائیں، سیڈ بینکس بنائیں، بڑے کسان کارپوریٹ فارمنگ پہ آئیں. جیسے کمیٹیاں ڈالتے ہیں ایسے ہی کمیٹیاں بنا کے، گروپ آف کمپنیز بنا کے کارپوریٹ فارمنگ میں چلے جائیں. مستقبل ایگریکلچر کا ہے. لیکن اب آپ میں سے اگلے سال کا کہیں تو اگلا سال تو ہم نے تو ریڈنگ میں دیکھنا ہے نا، کہ ریڈنگ میں ایز اے ایگریکلچرسٹ اگلا سال اچھا ہے یا نہیں ہے. تو نہیں ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آگے جب میں جنرل حالات دیکھ رہا ہوں جو دنیا کے اوور آل، تو پھر ڈیفینیٹلی ایگریکلچر ہی رہنا، کیونکہ اکانومی تو چلی جا رہی ہے. بلکہ یہ نا آپ کسی دن اس پہ کہانی کریں، یہ روپے کی کہانی، اس کا ٹائٹل ہی یہ ہونا چاہیے. اور اسلام میں یہ جو آپ لوگ اتنا لگے رہتے ہیں نا کہ جی یہ حرام ہے وہ حرام ہے. کئی لوگ پوچھ رہے تھے بینک سے سود لینا حرام ہے، کوئی پوچھ رہے تھے بٹ کوائن، کبھی کچھ ڈفرینٹ سوالات آتے رہتے ہیں. تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ میں ان کو کیوں نہ بتاؤں کہ یہ روپیہ جو ہے، یہ جو رسید دی ہوئی ہے نا، انہوں نے چھپا کے کچھ رکھا ہے اور اس کے بدلے رسید دی ہے، یہ بھی حرام ہے. اور اسی وجہ سے کوئی ایک رات میں آپ کو لوٹ کے چلا جاتا ہے. اسی طرح سے ڈیجیٹل سوئس بینک میں پیسہ چلا جاتا ہے. ادھر سے گندم لے جانی ہوتی ہے نا تو لاگ پتے جاتے، بھینسیں لے کے جانی ہوتی تو کتنی ایون فیلڈ میں پہنچ جانی تھی لنڈن، پتہ چلنا تھا، پیرے نپنے تھے، ایسے نہیں چلا جانا تھا. یہ جب کا آپ نے، اور یہ جو برانڈیڈ گھڑیاں اور یہ ساری منی لانڈرنگ کا ذریعہ ہے. اب 25 کروڑ کی گھڑی کی کیا تک ہے؟ وہ صرف یہی ہے کہ ایک برانڈ اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہہ دیا کہ یہ 25 کروڑ کی ہے. اور عقل مانتی ہے بھی وہ اتنی سی ہیرے یا جتنے بھی لگا دو، تو وہ کیونکہ پیسہ گھمانا اور لے کے جانا اور کرنا آسان ہوتا ہے، اسی لیے آپ کی یہ مہنگی گھڑیاں، مہنگا سب اس کا پارٹ ہے. اب اس کی جگہ انہوں نے ایک بٹ کوائن نکال دیا اور اس کو ایک ویلیو کھڑی کر دی. اسلام ان کو نہیں مانتا. اگر گھوم پھر کے اسلامی معاشی نظام کی بات کی جائے تو وہ کاغذ کو نہیں مانتا. یہ آج آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگلے سال سمجھ ضرور آئے گی، نہیں تو اس سے اگلے تو پکی آ جائے گی. اور مسلمان یہ سمجھ جائے گا کہ یہ جو گورے گا اور جو کافرانہ نظام ہے، اسی کے تحت، مطلب اگر آپ چلے، میں آپ کو 1 منٹ کے لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ سارے بارٹر سسٹم میں چلے جائیں، یہ روپیہ اس کو ختم کرنے کرنسیز کو. آپ ملکوں سے تجارت کیوں نہیں کرتے؟ کب سے ایران کو ہم چاول دیتے ہیں اور ادھر سے پتہ نہیں خشک دودھ اور کیا کچھ آ جاتا ہے ایران سے ہمارا. آپ لوگ گھروں کی زندگی میں بھی یہی کرنے لگیں گے. تو یقین جانے پرانے ٹائم پہ اپنے آپ تو خود ماشاءاللہ وہ سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں، اور میں بڑا جالس ہوتا ہوں جب ویکینڈ پہ آپ گاؤں ہوتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ ایک دوسرے سے مرغی دی تھی میں نے تمہیں تو تم مجھے چاول دے دو، تو دو تسی لوایا ہویا تو ہن تسی ایک لیلی دے دو ادھر، یا اس طرح کی بارٹر آپ نے نہیں دیکھا ادھر؟ گندم کے بدلے چاول اور چاول کے بدلے، اور زبردست ہر چیز ایک دوسرے سے ایکسچینج ہو کے ہو رہی ہے. اور اس کے اوپر کوئی آ کے ان کو یہ نہیں کہہ سکتا چلو یہ ایسے کرو، کہیں گے چل اپنا کام کر، اسی جدو سو کے اٹھاں گے ادو دیکھاں گے. کیوں غلام نہیں بنا سکتا؟ کیونکہ اکانومی میں آزاد ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں فصلوں کی، اللہ سے دعا کرتے ہیں مرغی کے انڈوں کی، تو آزاد ہے. غلام تو وہ ہے جس کو یہ کاغذ کا نوٹ چاہیے اور پھر وہ لے کے مارکیٹ میں گھومنا ہے جس نے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے اسامہ صاحب. تھینک یو ویری مچ. بہت
ناظرین اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں، اللہ حافظ.